بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہار رائے کی آزادی، بولنے کی آزادی، یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور ہر مہذب قوم انسان کے اس حق کو تسلیم کرتی ہے۔ عربوں کی یہ بستی، یہ دھرتی جہاں اربوں انسان اس وقت آباد ہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر، قوم قبیلے کی بنیاد پر، یہ حق کسی کا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی تضحیک کرے۔ اسی طرح یہ اربوں انسان مذہب کے اعتبار سے بھی کچھ جذبات رکھتے ہیں، اپنی وابستگی رکھتے ہیں۔ اگر ان کے دین و مذہب پر کوئی شخص تضحیک کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو ان کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کے دل زخمی ہوتے ہیں، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ زمین پر، اس دھرتی پر 1 ارب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، اور دنیا کے ہر بر اعظم میں، دنیا کے ہر ملک میں مسلمان رہتے ہیں، آباد ہیں۔ جب ان کی مقدس کتاب، جس پر ان کا ایمان ہے، یقین ہے، کوئی شخص توہین کرتا ہے، ایسا رویہ اپناتا ہے جو برا ہے، جو تکلیف دہ ہے، جسے ہر انسان عقل سلیم رکھنے والا برا ہی سمجھتا ہے، کوئی شخص بھی بیچ چوراہے میں کھڑے ہو کر کسی بھی رائٹر کی کتاب کو لے کر جلائے گا تو ایک پڑھا لکھا معاشرہ اس کو جاہل سمجھے گا کہ یہ شخص کتاب کو جلا رہا ہے، اور وہ کتاب مبین جس پر 1 ارب سے زیادہ مسلمان متفق ہوں، انہیں یقین کامل ہو، وہ اپنی جانوں سے زیادہ جس کتاب مبین کو عزیز سمجھتے ہوں، کسی شخص کو کیسے یہ حق پہنچ سکتا ہے کہ وہ سرے بازار کھڑے ہو کر اسے جلائے، اور کسی حکومت کو یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ اس کی اجازت دے؟ UN کو، اقوام متحدہ کو، اسی طرح یورپی یونین کو اس بات کا سختی کے ساتھ نوٹس لینا ہوگا، اس پر قانون سازی کرنی ہوگی کہ یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ فساد فی الارض ہے، یہ زمین پر فساد برپا کرنا، اس کے لیے یہ سہولت کاری ہے، اس کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ دھرتی کا امن قائم رکھنا یہ UN کا فریضہ ہے، اقوام عالم پر یہ فرض ہے کہ وہ اس پر امن قائم رکھے اور اس کے لیے اسباب مہیا کرے۔ یہ جو کام سویڈن میں ہوا ہے یا دیگر اس طرح کے ممالک میں ماضی میں ہوتا رہا ہے، یہ اربوں انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ غور کریں، مسلمان تورات پر، انجیل پر، زبور پر بھی ایمان رکھتا ہے، اسے اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جس طرح کوئی قرآن کی توہین کرے گا اس کا دل دکھتا ہے، اگر کوئی انجیل و زبور کی توہین کرے گا، تورات کی بھی توہین کرے گا تو مسلمان کا دل دکھتا ہے۔ بلکہ اگر میں 1 قدم آگے بڑھ کر کہوں، ہندوستان کے اندر اور دیگر بہت سے ممالک میں ہندو آباد ہیں، سکھ آباد ہیں، ان کے مذہب کے مطابق ان کی مقدس کتابیں، مسلمان کبھی بھی گیتا کو یا گرنتھ کو، اس کی توہین کو، اس کے لیے کسی طرح کا بھی کوئی ایسا رویہ جس سے ان کو قلبی تکلیف پہنچے، مسلمان اس کو بھی گوارا نہیں کرتا، نہ ہی پسند کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا کے اندر ایک بڑی آبادی، اگر 6 ارب انسان ہیں تو اس کی میجارٹی جو ہے، 5 ارب سے زیادہ انسان جو ہیں، وہ کسی نہ کسی کتاب کے ساتھ ان کی دل جڑے ہوئے ہیں، ان کی وابستگی ہے، ان کے نظریات جڑے ہوئے ہیں۔
اگر کوئی ان کی مذہبی کتاب کو اس طرح کا سلوک کرے گا جس طرح کا سلوک قرآن کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو پھر ان سے پوچھئے کیا کوئی گرنتھ سے کرے، گیتا سے کرے، بائبل کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک کرے تو کیا ان کو تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ تو اقوام عالم کو غور و فکر کرنا ہوگا، اور میں مسلمانوں سے یہ کہوں گا، پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کہوں گا، اس کتاب مبین پر عمل کریں۔ یہ ایک روشن کتاب ہے، یہ ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اپنی زندگیوں میں قرآن کو شامل کر لیں، صبح و شام، دن رات، عملی زندگی کے اندر اپنے لین دین معاملات کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، اپنا اور اپنی اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کریں، اشاعت قرآن، قرآن کی اشاعت کے کام میں آپ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں، پوری دنیا میں بیچ چراہوں میں کھڑے ہو کر قرآن کی اشاعت کرے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کتاب مبین نے خود چیلنج دے رکھا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، 14 صدیاں گزر گئیں، اس کا چیلنج آج بھی موجود ہے، کوئی اس کی